بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بھائی، ہماری کہانیاں چل رہی تھیں جانوروں کی کہانیاں، مزے کی نا جی۔ اچھا، آج میں آپ کو ایک عجیب کہانی سناؤں گا۔ پتہ ہے کس کی؟ کس کی؟ ایک مکڑا اور ایک مکھی۔ صحیح۔ مکڑا اور مکھی۔ ابھی تک نہیں آئی نا مکڑے کی کوئی کہانی؟ نہیں۔ کس کی آ گئی؟ ہاتھی کی آ گئی، گائے کی آئیں، اور بہت ساری آ گئیں، اونٹ کی آئیں، اونٹنیوں کی آئیں، سب آ گئی نا، شیر کی آئیں، گدھے کی آئیں، اژدہا، شیر اور وہ آدمی اور دو چوہے۔ صحیح ہے۔ آج کیا کہانی ہے؟ مکڑے اور مکھی کی۔ اچھا، ایک عجیب بات کہ آج میں آپ کو نا ایک نئے طرز سے کہانی سناؤں گا۔ صحیح۔ وہ کیا؟ وہ ہے میں نظم میں سناؤں گا۔ کس میں سناؤں گا؟ نظم میں۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو نظم، نثر، ابھی پوچھ رہا ہوں نا میں آپ سے، نثر، نظم، نعت، حمد میں فرق پتہ ہے؟ حمد اللہ تعالیٰ کی وہ ہوتی ہے کیا؟ تعریف۔ اللہ تعالیٰ کی جو تعریف کی جاتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حمد۔ کوئی حمد آتی ہے آپ کو؟ کبھی کوئی مدرسے میں کوئی سب سے پہلے جو مکتب وغیرہ میں آپ پڑھتی تھی کبھی؟ کیا؟ اچھا تو بتائیے۔ سب سے بڑھتا ہے نام۔ نہیں، پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو فرق پتہ ہے نا؟ جی۔ نثر کسے کہتے ہیں، نظم کس کو کہتے ہیں، حمد کس کو کہتے ہیں، نعت کس کو کہتے ہیں؟ تو ایک تو ہوتی ہے نا عام بات جس کو ہم یوں پڑھتے ہیں، جیسے میں آپ کو کہانی سناتا ہوں، جی، عام انداز، جی۔ اور ایک ہے اسی انداز کو تھوڑا نظم میں بنا دیں جس میں ہر لفظ کے آخر ایک جیسا ہو، ہر لفظ کا آخر ایک جیسا اور ایک جیسی آواز نکلتی ہے، اس کو کہتے ہیں نظم، منظوم کلام، نظم۔ جی۔ پھر نظم میں اللہ کی، اب اگر آپ نظم میں اللہ کی تعریف بیان کریں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حمد۔ اور اسی طرح نظم جیسے انداز میں آپ اللہ کے نبی کی تعریف کریں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ نعت۔ صحیح ہے۔ تو کوئی حمد آتی ہے آپ کو؟ جی۔ سب سے برتر نام اللہ، سب کا سہارا نام اللہ، کتنا پیارا نام اللہ، اللہ جو بھی پکارے نام اللہ، اس کے سوارے کام اللہ، آنکھوں کو ہے ٹھنڈک بخشے، دل کو دے آرام اللہ، دنیا کی ہر نعمت تیرا خاص نام اللہ، تیرے نون سے روشن ہو میری صبح و شام اللہ، چلیں، دل میں تیری یاد بسے، لب پہ تیرا نام اللہ، عاجز بندے بھر کر دے اپنی رحمت عام اللہ۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ آپ ایسا کریں، دعا میں بھی یہ مانگ سکتی ہیں، اللہ پاک سے ہاتھ پھیلا کے نا اس طرح دعا مانگیا کریں، صحیح؟ اور نعت بھی آپ یاد کریں۔ چلیں آج میں آپ کو مکڑا اور مکڑی کی کہانی سناتا ہوں، مکڑا اور مکھی کی، لیکن نظم کے انداز میں۔ پہلے میں پوری سنا دیتا ہوں، پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا نا۔ ایک دن کسی مکھی سے یہ کہنے لگا مکڑا، اس راہ سے ہوتا ہے گزر روز تمہارا، لیکن میری کٹیا کی نہ جاگی کبھی قسمت، بھولے سے کبھی تم نے یہاں پاؤں نہ رکھا، غیروں سے نہ ملے تو کوئی بات نہیں ہے، اپنوں سے مگر چاہیے یوں کھنچ کے نہ رہنا، آؤ جو میرے گھر میں تو عزت ہے یہ میری، وہ سامنے سیڑھی ہے جو منظور ہو آنا۔ مکھی نے سنی بات جو مکڑے کی تو بولی، حضرت کسی نادان کو دیجیے گا یہ دھوکہ، اس جال میں مکھی کبھی آنے کی نہیں ہے، جو آپ کی سیڑھی پہ چڑھا پھر نہیں اترا۔ مکڑے نے کہا واہ فریبی مجھے سمجھے، تم سا کوئی نادان زمانے میں نہ ہوگا، منظور تمہاری مجھے خاطر تھی وگرنہ، کچھ فائدہ اپنا تو میرا اس میں نہیں تھا، اڑتی ہوئی آئی ہو خدا جانے کہاں سے، ٹھہرو جو میرے گھر میں تو ہے اس میں برا کیا، اس گھر میں کئی تم کو دکھانے کی ہیں چیزیں، باہر سے نظر آتا ہے چھوٹی سی یہ کٹیا، لٹکے ہوئے دروازوں پہ باریک ہیں پردے، دیواروں کے آئینوں سے ہیں میں نے سجایا، مہمانوں کے آرام کو حاضر ہیں بچھونے، ہر شخص کو ساما یہ میسر نہیں ہوتا۔ مکھی نے کہا خیر یہ سب ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کے گھر آؤں یہ امید نہ رکھنا، ان نرم بچھونوں سے خدا مجھ کو بچائے، سو جائے کوئی ان پہ تو پھر اٹھ نہیں سکتا۔ مکڑے نے کہا دل میں سنی بات جو اس کی، پھانسوں اسے کس طرح یہ کمبخت ہے نادانا، سو کام خوشامد سے نکلتے ہیں جہاں میں، دیکھو جسے دنیا میں خوشامد کا ہے بندہ۔ یہ سوچ کے مکھی سے کہا اس نے بڑی بھی،
اللہ نے بخشا ہے بڑا آپ کو رتبہ، ہوتی ہے اسے آپ کی صورت سے محبت، ہو جس نے کبھی ایک نظر آپ کو دیکھا، آنکھیں ہیں کہ ہیرے کی چمکتی ہوئی کنیاں، سر آپ کا اللہ نے کلغی سے سجایا، یہ حسن یہ پوشاک یہ خوبی یہ صفائی، پھر اس پہ قیامت ہے یہ اڑتے ہوئے گانا۔ مکھی نے سنی جب یہ خوشامد تو پسیجی، بولی کہ نہیں آپ سے مجھ کو کوئی کھٹکا، انکار کی عادت کو سمجھتی ہوں برا میں، سچ یہ ہے کہ دل توڑنا اچھا نہیں ہوتا، یہ بات کہی اور اڑی اپنی جگہ سے، پاس آئی تو مکڑے نے اچھل کے اسے پکڑا، بھوکا تھا کئی روز سے اب ہاتھ جو آئی، آرام سے گھر بیٹھ کے مکھی کو اڑایا۔ ابھی تو پکڑ لیا تو اڑایا کیسے؟ اڑایا کا مطلب کھا لیا، کھا پی کے اڑا لیا، ہضم کر لیا، اچھا یہ وہ والا اڑانا ہے۔ اچھا اب یہ اس کہانی کچھ سمجھ آئی ہوگی آپ کی جی۔ کہ ایک دن ایک مکڑا تھا، صحیح ہے، تو اس کا بل تھا، تو مکھی کو کہہ رہا تھا آؤ نا تم میرے گھر میں، آؤ نا یار کبھی تم آؤ، یہ دیکھو ہم غریبوں کے گھر بھی کبھی آؤ، آپ کے آنے سے ہمارے گھر میں عزت ہوگی کہ بھائی مکھی آئی ہیں ہمارے گھر میں، صحیح ہے، آپ آ جائے کرو، ہم کوئی غیر تھوڑی ہیں، اجنبی تھوڑی ہیں، ہم لوگ رشتہ داری ہیں، آپس میں دوست ہی ہیں، صحیح ہے۔ مکھی بہت سمجھدار تھی، اس نے کہا دھوکہ مت دو مجھے، میں بے وقوف نہیں ہوں، تم مجھے اس لیے بلا رہے ہو کہ میں تمہارے گھر آؤں اور تم کھا لو مجھے، تم مجھے کھا لو۔ مکڑا بہت تیز تھا، تو اس نے کہا نہیں نہیں تم کیا مجھ پہ الزام لگا رہی ہو، میں کوئی ایسا غلط تھوڑی ہوں، صحیح ہے، تم مجھے خواہ مجھے غلط سمجھ رہی ہو، اتنا دیکھو میں نیک شریف ہوں، میں نمازی میں کیا ہوں، نمازی پرہیزگار، ذکر کرتا ہوں ہاں میں ذکر اذکار کرتا ہوں، یہ دیکھو میری شکل صورت دیکھو، اتنا ایسے کوئی وہ کرتا ہے۔ تو پھر کہنے لگا اور تھوڑی کچھ میرا کوئی فائدہ تھوڑی ہے، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں، اور پتہ نہیں کہاں سے آپ اڑ کے آ گئی مجھ پہ الزام لگا رہی ہیں، صحیح ہے، تم آؤ میرے گھر میں۔ پھر اس کو نا لالچ دینے لگا، میرے گھر میں عجیب چیزیں ہیں، میں تم کو دکھاؤں گا عجیب قسم کی، ابھی بتاؤں گا۔ لالچ ہوتا ہے نا، کسی کو کسی بات پر آپ نے آمادہ کرنا ہے کہ تم یہ کرو، تو اب وہ آمادہ نہیں ہو رہا، تو اس کو نا کوئی لالچ دیتے ہیں کہ تم کو یہ ملے گا، یہ کھانے کو ملے گا، یہ ہے، ابھی میں سمجھاؤں گا۔ میں تمہارے لیے یہ چیز بنائی ہے، گفٹ ہاں بنایا ہے۔ اب نا اس کو لالچ دینا، تم آؤ میرے گھر میں، تم حیران رہ جاؤ گی، میرا جو گھر ہے نا اس میں پردے لٹکے ہوئے ہیں، اور جو ہے شیشے ہیں، اور جو مہمان آتا ہے نا اس کے لیے بڑے نرم بستر ہیں، ایسا ہوگا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو مکھی نے کہا بس رہنے دو بھائی، میں اتنی بے وقوف نہیں ہوں کہ میں آپ کی باتوں میں آ جاؤں، صحیح ہے، اور جو آپ نرم بسترے کہہ رہے ہو نا، وہ موت کے بسترے ہیں، جو اس پہ سوئے گا نا پھر کبھی اٹھے گا نہیں، یعنی کیا مطلب، یعنی آپ کھا لو گے۔ مکڑے نے دل میں سوچا یار یہ کمبخت بڑی تیز ہے، اب کیا کروں۔ اب اس نے دوسری راستہ، پہلے اس کو کس راستے سے وہ بیوقوف بنا رہا تھا، لالچ، اب دوسرا کون سا راستہ ہے، خوشامد، سمجھ گئے۔ تو پہلے ابھی بتاتا ہوں، خوشامد ہوتا ہے نا، مثلاً کوئی ایک تو لالچ کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کی لالچ دینا، تم آؤ نا میرے گھر میں، تم کو جو ہے نا ٹافی دوں گا، صحیح ہے، اور یہ دوں گا وہ دوں گا۔ اور خوشامد کیا ہوتا ہے، تم کتنے اچھے ہو ماشاءاللہ، تم کتنے خوبصورت ہو، تم کتنی خوبصورت ہو، تم کتنے اچھے لگ رہے تھے، کپڑے کتنے اچھے ہیں، تو خوشامد، صحیح ہے۔ تو مکڑے نے سوچا یار یہ لالچ سے تو نہیں ہے، اس کو میں پھر کس طرح سے بیوقوف بنوں، خوشامد سے بیوقوف بناتا ہوں۔ اب اس کی تعریف کر رہا ہے، او ماشاءاللہ تم کتنی خوبصورت ہو، کتنی اچھی ہو، تمہاری آنکھیں کتنی اچھی ہیں، تمہاری کتنی اسمارٹ ہو تم، اور تم جو ہے نا تمہارے کپڑے کتنے اچھے ہو، جب تم اڑتی بھی آتی ہو نا تو قیامت لگتی ہو اور جب تم اس طرح کی ہو نا تو اب مکھی خوشامد، لالچ سے تو نہیں بے وقوف بنی، لیکن کس سے بے وقوف بن گئی، خوشامد۔ اب وہ بڑی ہو گئی، ہاں وہ بھی سمجھنے لگی میں ایسی ہوں، اور پھر کیا ہوا، اڑی اس مکڑے کے گھر گئی، اور پھر ماشاءاللہ مکڑے نے اس دن دعوت کھائی مکھی کی۔ اچھا اس کہانی سے کیا پتہ چلا، دیکھو جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا وہ لالچی بھی نہیں ہوتے، خوش آمدی بھی نہیں ہوتے، جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا نہیں ہوتے، لالچی بھی نہیں ہوتے، خوش آمد بھی نہیں۔ اب دیکھو دنیا میں نا بچوں کو لوگ اغوا کر لیتے ہیں،
لالچ میں، صحیح ہے. کوئی بچی جا رہی ہے دکان پہ، اور نا ایسے نہیں کر، دکان والا کہ آؤ بیٹا اندر آؤ، میں اندر یہ دیکھو آپ کو گفٹ دوں گا، تو کبھی بھی نہیں جانا چاہیے. نہیں انکل آپ یہیں دے دیجئے، صحیح ہے. اور صاف صاف بول دینا چاہیے کہ ہمارے بابا منع کرتے ہیں، صحیح ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی جو ہے اس طریقے سے، کبھی بچیاں چلی جاتی ہیں نا، دکان پہ چلی گئیں، صحیح ہے. اول تو نا کوشش کرنا چاہیے بچیاں جائیں نہیں، کس سے منگوا لیں چیز، اپنے بھائی سے منگوا لیں، کسی سے منگوا لیں. لیکن چلو کبھی مجبوری ہو چلے گئی، تو ایک تو یہ کام کرنا چاہیے کہ کپڑے جو ہے نا بچیوں کے اچھے ہونے چاہیے. میں کبھی کہانیاں شروع کروں گا، اور جو ہے نا جو فیشن والے کپڑے نہیں پہننا چاہیے، صحیح. ویسے سادے بس جو ہاں صاف ستھرے کپڑے ہوں، اس میں ٹانگیں بھی چھپی ہوئی ہوں، ہاتھ بھی چھپے ہوئے ہوں، صحیح بچیوں کا، صحیح. اور دوسرا یہ کہ کبھی بھی کوئی اس طرح لالچ دے نا، سمجھ، تو اس کی باتوں میں ہوشیار رہنا چاہیے. اللہ میاں کو پسند ہے سمجھدار لوگ، صحیح. اب کیوں بلا رہا ہے بھائی اندر بچی کو، نہیں جانا چاہیے. بیٹا یہ آ جاؤ اندر، دیکھو میں تم کو یہ چیز دے دوں گا اندر، نہیں، آپ صاف منع کر دیں، مر دینا چاہیے. اچھا پھر بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بچیوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اور بچوں کو بیوقوف بناتے ہیں کیسے، خوشامد کر کے. جو آپ تو ماشاءاللہ مدرسے میں پڑھتی ہیں، جیسے کوئی گاڑی میں جا رہا ہوں میں نظر آ گئی مثلا، وہ روک کچھ بھی بول دے گا، اچھی خوشامد میں کچھ بھی بول دے گا، آپ اچھی ہو، وہ تو آپ مجھے کپڑے دکھاؤ، ہاں صحیح ہے، اور پھر پکڑ کے لے جائے. ہاں اغوا کر لیتے ہیں ایسے، صحیح. تو انسان کے اندر دو گندی عادتیں نہیں ہونی چاہیے، ایک لالچی نہیں ہونا چاہیے، اور خوشامد. نہیں سمجھے بھائی، آپ کو تعریف کر کے بیوقوف بنا دیں، لوگ تعریف کر کے بیوقوف بناتے ہیں. تو انسان کو اپنی تعریف کیا، انسان کیا ہے بھائی، ہم اپنی تعریف تو نہیں سوچنی چاہیے، ہیں سمجھ گئے جی. تو تعریف تو ساری اللہ کی ہے جی. تو آج کل نا اس طریقے سے لوگ بیوقوف بناتے ہیں بچیوں کو. تم کتنی اسکولوں میں اور جگہ میں، بعض جگہ نا، تم بہت اچھی ہو، تم بہت اسمارٹ ہو، صحیح ہے، تو سمجھ گئے جی. اور تم جو ہے یعنی اس طریقے سے، تو کسی کی باتوں میں اول تو بچیوں کو بچیوں سے کھیلنا چاہیے، بچوں کے ساتھ کھیلنا چاہیے، تو کھیلنا ہی نہیں چاہیے. بچوں لڑکوں کو لڑکیوں کو لڑکوں سے بات کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، صحیح جی. بس یہ ہو گیا، صحیح، اچھی طرح سمجھ گئے. تو اچھے لوگ جو ہے نا اس کا اہتمام کرتے ہیں، صحیح ہے. پھر کبھی ہم حیا کی کہانیاں شروع کریں گے نا، تو یہ ہو گئے. چلیں یہ اچھی کہانی ہو گئی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. جو ایک بات بتاؤں آپ کو، جب تک دنیا میں لالچی لوگ رہیں گے نا، تو کسی نے کہا کہ تو ٹھگوں کی دکان آباد رہے گی. ٹھگنا، بیوقوف بنانا. ٹھگنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، بیوقوف بنانا. تو یہ بیوقوف بنانے والے اس وقت تک رہیں گے جب بیوقوف بننے والے ہوں گے. کیا مطلب بھائی، بیوقوف اگر کوئی آدمی بیوقوف بنا رہا ہے، دوسرا نہیں بن رہا، تو بیوقوف بنانے والا خاموش ہو کے بیٹھ جائے گا نا. لیکن اگر کوئی بیوقوف بنائے اور دوسرا بن جائے، تو کل وہ کسی اور کو بھی بنائے گا، ہے نا. وہ کہے گا یار یہ لوگ تو صحیح ہے، بیوقوف بنا کے پیسے لو، بیوقوف بنا کے ان کو تنگ کرو، ہیں. تو اس لیے جب تک دنیا میں لالچی لوگ رہیں گے، تو بیوقوف بنانے والے بھی، ان کا کاروبار چلتا رہے گا. سمجھیں آپ اچھی طرح. تو لالچ سے بچنا ہے، اور خوشامد سے بچنا ہے، صحیح. اور اپنی تعریف، بعض لوگ نا اپنی تعریف سننا بہت پسند کرتے ہیں. میں کیسی لگ رہی ہوں، میں کیسی، میرے کپڑے کیسے لگ رہے ہیں، میں کیسی لگ رہی ہوں. بعض لوگوں کو بہت زیادہ بیماری ہوتی ہے کہ ہر وقت وہ اپنی تعریف سنیں، نہیں سمجھے. تو یہ بہت گندی عادت ہے. اور جیسے ہم کسی کے گھر گئے اور خود ہی نے کسی نے بول دیا، وہ تو صحیح ہے. ہاں وہ صحیح ہے، لیکن انتظار میں رہنا کہ یار کب میری تعریف کریں گے، اور بہانے سے پوچھنا. بعض لوگ تعریف نہیں کرو نا تو پوچھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے میری تعریف ہو جائے. ہم نہیں سمجھے جی. یہ اچھی بہت گندی عادت ہے. شہرت، اپنی تعریف، اپنی واہ واہ کروانا، یہ اچھی عادت ہے نہیں. یہ بہت گندی عادت ہے. جو ایسی عادت والے ہوتے ہیں نا، تو بہت وہ بڑی بڑی پریشانیوں میں پھنس جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ناراض ہوتے ہیں. ہاں، بڑی بڑی پریشانیوں میں پھنس جاتے ہیں. کل میں آپ کو نا حدیث سے ایک کہانی سناؤں گا کہ ایک خوشامد کرنے والے کے ساتھ کیا ہوا پھر، صحیح. بلکہ دو کہانیاں حدیث کی مجھے یاد آ گئیں، بخاری شریف کی، صحیح. وہ سناؤں گا، یاد دلائیے گا آپ انشاءاللہ. تو چلیں، آپ کو ہم نے کتنی اچھی بات بتائی. زندگی میں یہ سبق یاد رہے گا. انشاءاللہ. کیا
کہ ہمیں کیا نہیں بننا؟ دو عادتوں سے بچنا ہے. نمبر 1 لالچی سے اور خوشامد. اور خوشامد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی دوسروں کو بیوقوف. نہیں, خوشامد کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی تعریف اس انتظار میں رہنا کہ کوئی میری تعریف کرے. بس تعریف کری نا تو پھول جاتے ہیں بعض لوگ نا, تعریف سے کیا ہو جاتے ہیں؟ جیسے غبارہ پھول جاتا ہے نا. اب وہ اتنے اچھے نہیں ہیں, کسی نے بیوقوف بنایا, یار تم تو یار بہت زبردست لگ رہے ہو, یار تم تو بہت ہو یار ہیں. ہاں میں ہوں ہی ایسا سمجھیے. بعض بچے بھی بیوقوف بناتے ہیں, یار تم تو بہت مالدار ہو, یار تم ہمیں کھلاؤ نا, چیزیں کھلاؤ. ہاں میں بہت مالدار ہوں. تو خوشامد نہیں کرنا, خوشامدی نہیں بننا چاہیے. صحیح ہے. اور کسی سے کام نکالنے کا یہ 2 طریقے اچھے طریقے نہیں ہیں. آپ کو کسی سے کام نکالنا ہے, آپ اس کو لالچ دینا شروع کر دیں. آپ کو کسی سے کام نکالنا ہے, آپ اس کی خوشامدیں کرنا شروع کریں. نہ خوشامد کرنا ہے نہ کروانا. نہ کروانا ہے, اور نہ لالچ دینا ہے نہ لالچی بننا ہے. بس یہ 2 باتیں یاد رہیں گی. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے آپ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام.